بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو این اسلامک آفیشیل چینل۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ پینے کا جو زمانہ گزرا، آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفا عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، اور دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی صحت و تندرستی، جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا اور بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کا بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر سوار تھی، وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کا اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس در یتیم کو لے کر آ گئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضاعی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر نے اس کا دودھ دہا، اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بہت مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔